اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وآلہ الطیبین الطاہرین اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم ومن آیاتہ خلق السماوات والارض واختلاف السنتکم والوانکم ان فی ذلک لآیات للعالمین۔ سورۃ الروم آیت 22۔ اور آسمانوں اور زمین کا پیدا کرنا اور تمہاری زبانوں اور رنگوں کا مختلف ہونا بھی اس کی نشانیوں میں سے ہے۔ علم رکھنے والوں کے لیے یقیناً اس میں نشانیاں ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے واحد اور رب ہونے کے آیات میں سے آپ کو بتاتا ہوں، من آیاتہ اللہ کی نشانیاں، وجود کی نشانیاں، رب ہونے کی نشانیاں، مدبر ہونے کی نشانیاں، رازق ہونے کی کس چیز کی نشانیاں، اس کی طرف توجہ رہنا ضروری ہے۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ کے رب اور مدبر ہونے کی شواہد اور نشانیاں ہیں۔ ان میں سے خلق السماوات والارض، آسمانوں اور زمین کا پیدا کرنا۔ آسمان اور زمین کا پیدا کرنا، کائنات کی تخلیق، اس کا تو ذکر کئی بار آیا ہے، اور قرآن مجید اس بات سے پر ہے کہ اللہ تعالیٰ کے آیات میں سے ہے کائنات کا خلق کرنا۔ اور کائنات کی تخلیق کے سلسلے میں کہ یہ کائنات کس طرح وجود میں آئی، کیسے وجود میں آئی، آج کل لوگوں میں مباحث زیادہ ہیں۔ جو ملحد نظریہ رکھنے والے ہیں ان کو دلچسپی ہوتی ہے اس بات سے کہ اس کائنات کے پیچھے کوئی ارادہ اور کوئی عزم نہ ہو، یہ خود بخود وجود میں آئی ہے کائنات، اس کی طرف ان کی دلچسپی ہوتی ہے۔ جن لوگوں کو یہ دلچسپی اتفاقاً نہیں ہے، انہیں یقین حاصل ہے کائنات کے ذرہ ذرے میں عزم و ارادہ سامنے آتا ہے۔ کوئی بھی کام اگر اس کا کوئی مقصد ہے، کسی چیز کا کوئی مقصد ہے تو اس کے پیچھے قصد ہے۔ کسی چیز کا کوئی مراد ہے تو اسے کچھ ارادہ ہے۔ ہر واضح سی بات ہے۔ میری آنکھیں ہیں، آنکھیں بنانے میں، آنکھوں کے وجود میں کوئی مقصد ہے یا ایسے ہی ہے؟ یہ بڑا مقصد ہے، تو پھر تو اس کے پیچھے قصد ہے۔ جی میں ابھی بول رہا ہوں، میری زبان میں جو گویائی دی گئی ہے مجھے، اس کا کوئی مقصد ہے، فائدہ ہے؟ یار کیا بات کرتے ہیں، بڑا فائدہ ہے، تو پھر اس کے پیچھے ایک قصد ہے۔ یہ جو کائنات ہے، یہ آسمان و زمین ہے، یہ ستاروں کی گردش ہے، یہ کہکشائیں ہیں، ان کے پیچھے ان کا کوئی مقصد ہے؟ ایک خالی ذہن سائنسدان کا کہنا ہے کہ جو ہم کائنات کا مطالعہ کرتے ہیں، ہم کو ہر چیز سے اس بات کا پتہ چلتا ہے کہ کائنات بناتے ہوئے ہر چیز کو یہ بتا دیا گیا کہ ہم آنے والے ہیں۔ جی یہ صحیح نظر سے مطالعہ کرنے والے اس نتیجے تک پہنچتے ہیں۔ ہم جیسے کائنات کا مطالعہ کرتا ہے، پتہ چلتا ہے کائنات کے ہر چیز کو بتایا گیا ہے کہ ہم آنے والے ہیں، ہم مقصود کائنات۔ جی اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کائنات کا جیسے جیسے ہم مطالعہ کرتے ہیں
اس سے پتہ چلتا ہے کہ ہر چیز کے سامنے ایک مقصد ہے. ہر چیز کے سامنے ایک مقصد ہے. جب مقصد ہے تو قصد ہے. قصد نہیں ہے، کوئی مقصد نہیں ہے، اندھادھند ہے، اتفاقیہ ہے، ہوا ہوا نہ ہوا ہوا. اگر ہوتا ہے تو ایسے ہی ہوتا ہے جس کا کوئی قانون نہیں ہوتا، کسی کوئی نظام نہیں ہوتا. بے مقصد چیزوں کا نظام نہیں ہوتا، اتفاقی چیزوں کا کوئی قانون نہیں ہوتا. یہ کائنات جو ہے وہ کائنات کا ذرہ ذرہ ایک قانون کا تابع ہے، ایک نظام کا تابع ہے. پتہ چلتا ہے ایک منظم ہے، ایک نظام دہندہ ہے. خلق السماوات والارض، اللہ تعالیٰ کی نشانیاں کائنات میں بہت زیادہ ہیں، اور اس میں صحیح طریقے سے مطالعہ کرنے والے جو ہے وہ نتیجہ تک پہنچ جاتے ہیں. البتہ وہ لوگ جو چاہتے ہیں کہ یار اگر کوئی خدا ثابت ہوتا ہے تو پھر پابند ہو جاتے ہیں، یہ حلال ہے، یہ حرام ہے، یہ کرو یہ نہ کرو، یہ ہم سے نہیں ہوتا. اس لیے ان کا ذہن اس طرف جاتا ہے تو بھی اس سے وہ بھاگتے ہیں. اور تمہاری زبانوں کا اختلاف، لب و لہجے کا اختلاف، اور حروف میں ترتیب و ترکیب کا اختلاف. زبان افہام و تفہیم کے لیے ایک بنیادی چیز ہے. زبان انسان اظہار ما فی الضمیر کرتا ہے، زبان کے ذریعے کرتا ہے. اور زبان کو اللہ تعالیٰ نے خلق کیا ہے مختلف حروف کو ادا کرنے کا. اس کے پاس امکان موجود ہے، اس کی قدرت موجود ہے مختلف حروف کو ادا کرنے، مختلف آواز کو شکل و صورت دینے، تاکہ الفاظ ترتیب پائے اور الفاظ سے معنی وجود میں آئے اور افہام و تفہیم ہو سکے. اس لیے اللہ تعالیٰ نے زبان کے لیے کتنے چیزوں کی ضرورت ہے. ایک تو حلق سے آواز نکلنے کی ضرورت ہے. حلق کو اللہ تعالیٰ نے اس طرح بنایا کہ ہمارے ارادے سے یہاں سے آواز نکلتی ہے. اگر آپ کے حلق میں کوئی بیماری آتی ہے تو پھر آپ آواز نہیں نکال پاتے. پھر اس کے بعد اس آواز کو کنٹرول کرنے کے لیے انسانی لب اور زبان کی گردش جو ہے وہ الفاظ کو شکل دیتے ہیں، الفاظ کی تشکیل کرتے ہیں. یہ زبان اور لب کا کام ہے. اور اس میں دہن کی فضا کو بھی داخل ہے، آپ کے دانتوں کو بھی داخل ہے. بہت سی چیزیں مل کر آپ الفاظ بنا پاتے ہیں، بہت سی چیزیں مل کر الفاظ بنا پاتے ہیں. کسی نے کہا ہے کہ زبان میں اللہ تعالیٰ نے ہڈی نہیں بنائی، اس لیے کلام میں نرمی ہونا چاہیے. نرم اللہ کو پسند جو قول سدید ہے. ہڈی نہیں زبان میں، یہ مانند دید ہے، آنکھوں میں بھی نہیں ہے، ہڈی نہیں ہے، اور زبان میں بھی ہڈی نہیں ہے. اس کو بہت ہی آپ کے قابو میں رکھا ہے زبان کو. اور یہ زبان اختلاف السنتکم، زبانیں مختلف ہیں، کسی کی زبان کو کسی کو کچھ ہے.
تو اس میں بھی اللہ تعالیٰ کی نشانیاں موجود ہیں کہ یہ زبان اور یہ الفاظ اور یہ حروف، یہ لب و لہجہ جو ہے، اس سے کوئی مقصد پیدا ہوتا ہے، وہی بڑا مقصد پیدا ہوتا ہے۔ یہ نہ ہو تو پھر ایک دوسرے کے ساتھ جو ہے افہام و تفہیم نہ ہوتا۔ افہام و تفہیم نہ ہونے سے تو ان کی اجتماعی زندگی کرنا ہوتا ہے، انسان کو اکیلا زندگی نہیں کر سکتا، تو ہمزیستی باہم زندگی کرنا ممکن نہ ہوتا اگر زبان نہ ہوتی یا افہام و تفہیم کا کوئی اور ذریعہ نہ ہوتا۔ دوسرا، اللہ تعالیٰ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ ہے کہ میں آپ کو ایک مطلب سمجھانا چاہتا ہوں، آپ کو کہنا چاہتا ہوں پانی مجھے پانی پلاؤ، تو میں پانی کو آپ کے ذہن کی طرف منتقل کرنے کے لیے پہ الف نون یہ 4 حروف کو جوڑ کر پانی کو آپ کی ذہن کی طرف منتقل کرتا ہوں۔ پانی آپ کے ذہن میں منتقل ہو گیا، مفت میں، آسانی کے ساتھ، یار بہت آسان، پانی کہہ دیا، وہ پانی آپ کے ذہن میں حاضر ہو گیا۔ کس آسانی سے حاضر ہو گیا؟ ہم کو شعور نہیں ہوتا، ہمارے لیے معمول ہے نا، زندگی کا معمول ہے۔ یار یہ بھی، اس میں بھی کوئی تعجب ہے؟ پانی کہنے سے پانی ذہن میں آتا ہے نا، یہ کوئی تعجب کی بات نہیں ہے۔ اگر یہ ذریعہ نہ ہوتا تو پانی کو آپ کے ذہن کی طرف منتقل کرنے کے لیے کیا کرنا پڑتا؟ مجھے اٹھ کے جانا پڑتا، پانی اٹھانا پڑتا، برتن میں پانی ڈالنا پڑتا اور آپ کے سامنے رکھنا پڑتا، پھر آپ کے ذہن میں پانی آ جاتا۔ خود معنی کو پیش کرنا پڑتا، معنی کو پیش کرنا، معنی کا پیش کرنا بہت مشکل ہے۔ آپ کو کسی سے جو بھی درکار ہے اور اس کو اٹھا کر کے آپ کو پیش کرنا پڑتا۔ بعض چیزیں تو اٹھا کے پیش کر سکتے ہیں، بعض چیزیں جو ہے وہ اٹھا کے پیش نہیں کر سکتے۔ گھر کہنا ہے، گھر کو آپ کے سامنے میں کیسے پیش کروں؟ ممکن نہیں ہے گھر کو پیش کرنا آپ کے ذہن میں منتقل کرنے کے۔ خود معنی کو پیش کرنا ممکن نہیں ہوتا، معنی پیش کرنا ممکن نہیں ہوتا۔ اس کا کیا بہترین ذریعہ ہے، آسان ترین ذریعہ ہے، گھر کہہ دیا، اتنی بڑی چیز آپ کے ذہن میں حاضر ہو گئی۔ کیا بات ہے جی، کتنا آسان طریقہ اللہ تعالیٰ نے ہم کو عنایت فرمائی ہے جی۔ معانی کو ذہن میں حاضر کرنے کے لیے الفاظ کا ذریعہ اللہ تعالیٰ نے ہم کو دے دیا۔ اب ہم آسانی سے معانی کو آپ کے ذہن پہ دڑا دڑ وہ کر سکتے ہیں۔ وَاخْتِلَافُ أَلْسِنَتِكُمْ وَأَلْوَانِكُمْ، تمہارے زبانوں میں اختلاف ہے اور تمہارے رنگوں میں اختلاف ہے۔ اس اختلاف کی وجہ سے تم ایک دوسرے کو پہچان سکتے ہو، ایک دوسرے کی معرفت ہوتی ہے۔ اگر کوئی اختلاف نہ ہوتا تو آپ ایک دوسرے کو نہ پہچان لیتے، ٹھیک ہے جی۔ یہاں اچھا ہے، وَاخْتِلَافُ أَلْسِنَتِكُمْ وَأَلْوَانِكُمْ، تمہارے زبانیں مختلف ہے، تمہارے رنگ مختلف ہے، شکل مختلف ہے، قیافہ مختلف ہے، وضع قطع مختلف ہے، چال مختلف ہے، بہت سی چیزیں مختلف ہیں، اور اس سے پہچانے جاتے ہیں کہ یہ میرے دوست کی شکل سامنے آتے اور اہلاً و سہلاً ملاقات کرتے، پہچان لیتے۔ اگر یہ بات نہ ہوتی تو کیا ہوتا؟ کوئی بھی کسی کو نہ پہچانتا، سب ایک شکل، ایک رنگ، ایک قد، ایک قامت، ایک قسم کی ناک، ایک قسم کی آنکھ، کوئی کسی کو نہ پہچانتا۔ یہ نہ پہچانتا تو پھر
نظام نہ چلتا۔ یہاں ایک بات آپ کے ذہن میں آنا چاہیے، ہم نے اپنی تفسیر کی شروع میں اس بحث کو چھیڑا ہے کہ کلوننگ جو ہے انسان کی کاپی بنانا، ہو بہو وہی باپ کی کاپی، کوئی فرق نہیں ہے، یعنی کوئی باپ بھی نہیں ہوتا۔ کلوننگ کا کیا ہے تجربہ، اور جانوروں پر تجربہ کر کے کامیابی ہو گئی ہے، انسانوں کے اوپر بھی تجربہ کر رہے ہیں، اور انسان کی کلوننگ بنانے کے لیے بحث چل رہی ہے۔ انسان کی کلوننگ کیا چیز ہے؟ انسان پیدا ہوتا ہے باپ اور ماں کے اشتراک سے، انسان بنتا ہے۔ دونوں سے اشتراک سے جو بچہ بنتا ہے وہ نہ ماں ہے نہ باپ ہے، یہ تیسری چیز ہے، ٹھیک ہے؟ تیسری چیز ہے وہ بیٹا یا بیٹی ہے، وہ باپ بھی نہیں ماں بھی نہیں، تیسری چیز ہے، معلوم۔ یہ اللہ تعالیٰ کے طریقۂ تخلیق یہ ہے، من ذکر و انثیٰ۔ کلوننگ میں کیا ہوتا ہے؟ اچھا جی، اس میں تخلیق کا طریقہ کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے جو وضع کیا ہے کہ باپ کی طرف سے ایک سیل چلا جاتا ہے، ایک سیل، اور باپ کے اس میں کافی سیل ہوتے ہیں، اور اس میں سے کوئی 500-600 سیل جو ہے کہ وہ رحم مادر کے پر نالی میں پہنچ جاتے ہیں، وہاں پہ تخم مادر انتظار میں ہے جی کہ رشتہ پوچھنے والا کوئی آئے۔ ادھر سے رشتہ پوچھنے والے 500 جاتے ہیں، ادھر رشتہ ایک ہے، کبھی 2-3 ہوتے ہیں تو پھر جڑواں بچے پیدا ہوتے ہیں، ہاں جی، اور عموماً ایک رشتہ ہوتا ہے، اس پوچھنے کے لیے ادھر سے 500 رشتے جاتے ہیں، ان میں سے سب کوشش کرتے ہیں کہ اس تخم مادر کے ساتھ رشتہ ہو جائے، ایک کامیاب ہو جاتا ہے، 500 میں سے ایک کامیاب ہو۔ وہ جیسے کامیاب ہوتا ہے، کامیاب ہونے کا کیا مطلب ہے کہ وہ جرثومہ پیدار جو ہے وہ تخم مادر میں داخل ہو جاتا ہے، جیسے داخل ہوتا ہے اور پھر اس کے بعد دونوں میں ازدواج ہو گیا، اور پھر وہ چل پڑتے ہیں رحم مادر کی طرف، رحم مادر کی دیوار کے ساتھ چسپاں ہو جاتے ہیں، رحم مادر سے غذا حاصل کر لیتے ہیں، خون، ماں کا خون۔ گفتگو میں لمبی نہیں کرتا ہوں، بہت معلومات کا ایک ذخیرہ ہے ادھر۔ خون حاصل کر لیتا ہے اور وہ پھر تقسیم 1 2 4 8 16 32 اس طرح ایک تعداد تک جو ہے یہ اضافہ ہوتا ہے، ضرب کھا کر اضافہ ہوتا ہے۔ اس کے بعد یعنی 100 کے بعد مثلا 100 کی تعداد پوری ہو گئی، اس کے بعد کہتے ہیں رک جاؤ جی، اب تقسیم ہے، کام تقسیم سے پہلے ہر سیل جو ہے ایک بچہ بنا سکتا ہے۔ تقسیم اب رک جاؤ کہتے ہیں، اب تقسیم ہوتا ہے، تقسیم کار کہتے ہیں تم نے ناک بنانا ہے، تم نے آنکھیں بنانا ہے، تم نے دماغ بنانا ہے، تم نے
ہڈی بنانا ہے، تم نے یہ بنانا، تو وہ تقسیم کار ہوتا ہے. تم نے جگر بنانا ہے، تم نے گردہ بنانا ہے، تم نے آنتیں بنانا ہے، تم نے یہ بنانا. تقسیم، کاموں کی تقسیم ہوگا اور وہ لگ جاتے ہیں. اب تقسیم ہونے کے بعد ہر جرثومہ اپنے شعبے میں کام کر سکتا ہے، دوسرے شعبوں میں نہیں کر سکتا، جبکہ تقسیم سے پہلے وہ پورے شعبے میں کام کر سکتا تھا. جی، اس کا نام بھی ہے، اس کو کیا کہتے ہیں. تقسیم ہونے کے بعد وہ اپنے شعبے میں کام کر سکتا. تو یہ سیل اس قدر ذہین، سمجھدار، ماہر ہے، عجب ہوتا ہے. اس پہلے ایک سیل تھے نا، ماں باپ دونوں مل کر کے ایک سیل بنایا تھا. جی، ماں کی طرف سے آدھا سیل آیا، باپ کی طرف سے آدھا سیل آیا، پورا سیل نہیں آتا. دونوں جڑتے ہیں تو ایک سیل بنتا ہے. اس ایک سیل کو جو درس دیا ہے وہ درس تمام سیل کی طرف منتقل ہو گیا. ابھی تقسیم ہو گئے نا، ابھی لاکھوں سیل ہے، ان کی طرف وہ درس، پہلے سیل کو جو درس دیا ہے وہ سب کی طرف منتقل ہو گیا. ان کو پڑھایا ہے اور بچے کو ماموں کی شکل پہ بنانا ہے. تو ان سیل کو پتہ ہے کہ ماموں کی ناک کتنی اونچی ہے، ماموں کی آنکھیں کتنی بڑی ہے، ماموں کا منہ کتنا بڑا ہے، ماموں کا رنگ کیا ہے، ہر سیل کو پتہ ہے. پڑھایا ہے اس کو. ایک سیل سے بنا ہے یہ سب، ایک سے. اس ایک سیل کو جو پڑھایا ہے وہ سارے سیل کی طرح منتقل ہوتے ہیں، وراثتاً کہتے ہیں. پھر وہ اس شکل کا، ماموں کی شکل کے یا چاچا کی شکل کا بچہ بنا دیتے ہیں یہ سیل ملا کر. یہ قدرتی نظام ہے. کلوننگ کیا ہے؟ کلوننگ ایسا نہیں ہے. جی، کلوننگ پھر کیا ہے؟ کلوننگ یہ ہے کہ ایک انسان کے جسم سے کہیں سے ایک سیل لیا جاتا ہے. یہ جو قدرتی سیل ہے اس کو ہم جنسی سیل کہتے ہیں، لیکن یہ جنسی سیل نہیں ہوگا. ایک جنسی سیل ماں کی طرف سے وہ آدھا سیل ہوتا ہے، ایک جنسی سیل باپ کی طرف سے وہ بھی آدھا سیل ہوتا ہے. دونوں مل کر ایک سیل بنتا ہے. کلوننگ میں ایسا نہیں ہوتا. کلوننگ میں کیا ہوتا ہے؟ ایک مستقل سیل باپ سے لیا جاتا ہے، اس میں ماں کا کسی اور کا اشتراک نہیں ہے. ایک سیل لے لیا گیا، لینے کے بعد ماں تو ہے نہیں، کسی خاتون کا تخم لیا جاتا ہے. اب یہاں بہت سی باتیں رہ جاتی ہیں بیچ میں. وہ تخم انسا لیا جاتا ہے. اس تخم کے اندر جو مواد ہے اس کو نکال لیتے ہیں. یہ اس کو نکال کر کے اس تخم کو خالی کرتے ہیں. خالی کرنے کے بعد یہ جو سیل لیا ہے کہ پورا سیل، مکمل سیل، وہ اس تخم میں ڈالتے ہیں. تخم کے اپنی جو کروموزومز جسے کہتے ہیں اس سب کا نکالا ہے. بیج جو ہے، بیج نکالا ہے اس تخم سے. نکالنے کے بعد کہ ماں کی طرف سے جو وراثت میں جو چیزیں ملنا تھی وہ تو نکال دیا گیا. صرف اوپر کا جو جھلی ہے اس سے کام لیا جاتا ہے. اس میں اس سیل کو جو کسی کہیں سے اٹھایا ہے ڈال دیا جاتا ہے. ڈالتے ہیں، پھر اس کو جیسے رحم جیسی جگہ پر رکھ دیا جاتا ہے. پھر اس کو پالتے ہیں، اور پالنے کے بعد وہ بڑا ہوتا ہے. وہ بچہ بنتا ہے. تو بچہ میں مرد و زن کا اشتراک تو ہے نہیں. یہ اس میں پورا سیل جو ہے وہ ایک مرد سے اٹھایا ہے، تو یہ اس کی کاپی ہو جائے گی. بہو شکل بھی وہی، صورت بھی وہی، لب و لہجہ بھی وہی،
طبیعت بھی وہی، ذہانت بھی، سب وہی، کاپی ہے۔ یہاں سے انسان اور انسانوں میں اختلاف ختم ہو جاتا ہے، امتیاز ختم ہو جاتا ہے، جی امتیاز ختم ہو جاتا ہے۔ کسی نے قتل کیا، یہ وہ ایک جیسا ہے، کس نے قتل کیا، قتل کیا۔ وہ کہتے ہیں دو جڑواں بھائی ہمارے نجف میں، دونوں عالم تھے، جڑواں تھے، دونوں کی شکل ایک جیسی تھی۔ تو ایک صاحب کہتے تھے میں شرارت میں کرتا تھا، مار میرا بھائی کھاتا تھا، چونکہ والدین پہچانتے نہیں تھے ہم میں سے، دونوں میں سے۔ تو مجرم کون ہے کوئی پہچان نہیں ہے، لیکن یہ جو اختلاف السنتکم والوانکم، ایک دوسرے کی پہچان، ایک دوسرے کی شناخت، اس پہچان اور شناخت کی وجہ سے ہماری زندگی کا نظام ٹھیک ٹھاک چل رہا ہے۔ وہ الوان، رنگوں کے مختلف، شکل کے مختلف ہونے سے ہماری زندگی بہتر چل رہی ہے۔ یہ آیت ہے اللہ تعالیٰ کی مدبریت کے لیے آیت ہے۔ اللہ کے ہاتھ میں تدبیر کائنات ہے، کائنات کو اللہ نے اس طرح چلایا ہے کہ مختلف شکلوں میں بنایا ہے انسانوں کو، اور زبان بھی مختلف رکھا ہے۔ ایک آیت میں ہے نا وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا، قبائل اور اقوام میں تم کو بنا تاکہ ایک دوسرے کو پہچان سکو، ٹھیک ہے۔ اس طرح اللہ تعالیٰ نے کہ یہ آیت تدبیری ہے کہ مدبر اللہ تعالیٰ کی ذات ہے، اس نے انسان کی تدبیر کے لیے یہ نظام بنایا ہے کہ ہماری زبان کو بھی مختلف کیا ہے، ہماری شکل و صورت کو بھی مختلف کیا ہے تاکہ ایک دوسرے کی پہچان ہو جائے۔ اور یہاں سے جو کلوننگ جو ہے، میں نے آپ کو سمجھایا کلوننگ کیا چیز ہے۔ کلوننگ ہو بہو کاپی ہے، شناخت نہیں ہوتی، یہ جائز ہے ناجائز ہے، مباحث بحث چل رہی ہے، فقہی دنیا میں بھی بحث چل رہی ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔